بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ لو جی، آج کی ویڈیو ہم 9th کلاس کے لیے بنانے لگے ہیں۔ تو سلیبس جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نیا سلیبس آ چکا ہے، اور یہ چونکہ کرونا کی وجہ سے سلیبس سمارٹ کر دیا گیا ہے، کچھ کم کر دیا گیا ہے، تو اس سلیبس کو میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اس کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے، کیسے اس کو کرنا ہے، کیسے ٹک مارک کرنا ہے۔ اس میں کافی ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں، خود سے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ویڈیو ذرا پوری دیکھ لیں تاکہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ اس میں ایک دو باتیں ہیں، اکثر بعض بچے جو ہیں وہ ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہیں، ان کو ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ ہمارا یہ جو سلیبس آیا ہوا ہے یہ ریئل میں ہے یا فیک ہے۔ تو یہ بچے ریئل میں ہے، صحیح ہے، اوریجنل ہے۔ اب تو گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، ان کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر یہ چڑھ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ لیٹر نمبر بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ نیچے دیکھیں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ پیج نمبر 2 کے اوپر جو ہے ہاں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ڈیولی اپرووڈ بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ود لیٹر نمبر دس ون۔ یہ لیٹر نمبر بھی انہوں نے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہ اس کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 100% جو ہے یہ اب اوکے ہو گیا ہوا ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس کو لے کے اور یہیں سے آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ سلیبس اس کا، ہاں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ، وہ بھی کہ یہ جو ہیں 2 ورژنز ہیں ہمارے پاس۔ ایک ورژن جو ہے پچھلے ماہ 11 اگست کو آیا تھا، اور ایک ورژن جو ہے یہ اب والا ہے۔ تو جو پچھلا ورژن ہے اس میں یہ چیپٹرز اس طرح سے انہوں نے نہیں بنائے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ اردو کا علیحدہ سے پیج نمبر ہو، انگلش کا علیحدہ سے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے ڈیولی اپرووڈ بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی، ٹھیک ہے۔ تو اس ورژن کو لے کے یہاں سے آپ نے جو ہے وہ نشان لگانے ہیں اپنے بکس کے اوپر، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ ہاں چلے ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 2 سلیبسز جو ہیں وہ کلیئر کروا دیتا ہوں۔ تو ایک پہلا جو آپ کا سلیبس ہے وہ اردو کا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کلیئر ساری چیز ہے۔ اس میں سب سے پہلے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو کتاب کے سبق ہیں نا، اس کے سٹارٹنگ پہ ظاہر ہے یہ لکھا ہوتا ہے مصنف اور شعراء کے تعارف میں سے کوئی سوال کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو وہ جو تعارف ہے مصنف کا، شاعر کا، وہ اس کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پارٹ کو آپ سکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پہلا جو چیپٹر ہے ہجرت نبوی، وہ آپ نے کرنا ہے، کاہلی کرنا ہے، آرام و سکون کو کرنا ہے، امتحان کو کرنا ہے، ان ساروں کو آپ ٹک لگاتے جائیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو کنفیوز کرے گی وہ ہے کہ کلاس ورک اور ہوم ورک میں فرق۔ یہ کلاس ورک اور ہوم ورک صرف لکھا ہوا ہے ٹیچرز کے لیے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ سارا ہے۔ اور یہ میں نے پڑھ کے دیکھا ہے، یہ تقریباً ساری کی ساری ایکسرسائز ہے، سب جو چیپٹرز ہیں ان کے اینڈ پہ ایسا ہی ہے۔ تو آپ اس کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جب یہ ہجرت نبوی تیار کرنا ہے تو اس کی ساری ایکسرسائز تیار کر لینی ہے۔ جب آپ نے کاہلی کو تیار کرنا ہے اس کی ساری ایکسرسائز کر لینی ہے، تو ان کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ آرام و سکون کرنے، امتحان، اس کو آپ نشان لگا لیں، بک پاس رکھ لیں، اور بک پاس رکھ کے جو ہے ان کو آپ نشان لگاتے جائیں، ساتھ ساتھ ٹک لگا لیں۔ پھر قدر یاز جو ہے یہ کرنا ہے۔ اب یہ اس کے بعد فوراً جو ہے پھر حمد پہ چلا جاتا ہے، حمد کرنی ہے، نعت کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ والی نظم ہمیں تیار کرنی ہے۔ اور 2 غزلیں ہیں، ایک میر تقی میر کی غزل ہے اور ایک اسد اللہ خان غالب صاحب کی غزل ہے۔ تو یہ آپ نے چیزیں جو پہلا پارٹ ہے اس میں سے آپ نے تیار کرنی ہے۔ جو دوسری بک ہے آپ کی اردو قواعد انشاء، اس میں سے ظاہر ہے ڈیفرنٹ چیزیں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ خطوط نویسی ہے، یعنی کہ خط جو ہے وہ لکھنا ہے۔ جو خط لکھنا ہے، خط میں پھر اس نے یہ پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں کہ کون کون سے خط لکھنے ہیں۔ والد کے نام ہے خط، اسکول میں امتحان نتیجے کی رودات بیان کرنا کہ امتحان کا نتیجہ آیا، تو یہ آئی تھنک پہلا ہی آپ کا خط ہے۔ والدہ کے نام یعنی ماں کے نام لکھنا ہے، موسم گرما کی تعطیلات کا اس میں ذکر کرنا ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے سارا آپ کی اس بک کے اندر۔ پھر چچا کے نام جو لیٹر ہے وہ لکھنا ہے، اس کی مزاج پرسی کرنی ہے، یہ اس نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اگین ہوم ورک میں لکھا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے یہ بھی تیار کرنے ہیں۔ چھوٹے بھائی کے نام لکھنا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرے، دوست کے نام لکھنا ہے کہ وہ ناراض ہوا ہوا ہے اس کو منانا ہے، اور پھر اگین دوست کے نام لکھنا ہے کہ شادی کے موقع پہ جو ہم ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں اس کی مذمت کرنی ہے۔ تو یہ 1 2 3 اور یہ 4 5 اور یہ 6، تو 6 لیٹرز جو ہیں یہ ہمیں یہ ریڈی کرنے ہیں۔
پھر عرضیاں ہیں یعنی کہ جس کو ہم اپلیکیشنز کہتے ہیں، اور اپلیکیشن آسان ہے تو آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں، وہ آپ لیٹر چھوڑ سکتے ہو. تو ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام، چھٹی کی درخواست، سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست اور بیماری کی درخواست. تو یہ ہیں بھی آسان، چھٹی لینے والی درخواست شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، بیماری کی بھی یہ بھی پرانی درخواست ہے، اور سرٹیفکیٹ والی. تو آپ درخواستیں تیار کر لیں، آرام سے آپ کا تیار ہو جائے گا. پھر کہانی لکھنا. اب کہانی کون کون سی ہے جی؟ جس کا کام اسی کو ساجے، ٹھیک ہے، سچ کی برکت، اتفاق کی برکت، جھوٹ کی سزا، دودھ میں پانی اور ہرنی کی دعا. تو یہ بھی آئی تھنک 6 بنتی ہیں، 1 2 3 4 5 6، یس 6 بنتی ہیں. پھر مکالمے ہیں. مکالمہ کس کا ہے جی؟ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان ہے، دکاندار اور خریدار کے درمیان، اور 2 ہم جماعت، یعنی یہ 3 آپ کے پاس مکالمے آ گئے. اب اس کے بعد تھوڑی سی گرامر کا وہ کچھ چیزیں ہیں. اس میں ایک یہ جملوں کی تکمیل، یہ بیسکلی ضرب المثال ہے، ضرب المثال. اور سب سے مین چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پیج نمبر آپ ٹک کر لیں. 46 45 پہ یہ ضرب المثال کا ٹاپک ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 20 ضرب المثال جو اس نے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں نا، پہلی شروع والی تو پہلی جو 20 ضرب المثال ہیں وہ آپ نے تیار کر لینی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر جملوں کی درست کی، اس کا بھی پیج نمبر اہم ہے. 35 اور 34 کے اوپر جو ہے نے اور کو کی غلطیاں، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے جملوں کی درستگی. ٹھیک ہے جی، یہ ہے آپ کا اردو کا سلیبس. اب چلتے ہیں ذرا ساتھ ہی اس کے انگلش کا. یہ بھی ایزی ہے سمجھنا یا لکھنا. تو اس میں بھی اردو کی طرح ہی آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے یونٹ نمبر کو دیکھنا ہے. تو پہلا یونٹ نمبر دا سیویئر آف مین کائنڈ، ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور اس میں بھی دیکھیں یہ کلاس ورک اور ہوم ورک اس نے لکھا ہوا ہے، اور اس کی جو وہ کیا کہتے ہیں ایکسرسائز ہے اس میں سے چیزیں ہیں ساری. تو چونکہ اگین یہ بھی میں نے دیکھا ہے، یہ تقریباً ساری ایکسرسائز ہوتی ہے. تو آپ جسٹ یونٹ کو یاد رکھ لیں کہ اس یونٹ کی ہم نے ساری ایکسرسائز کو تیار کرنا ہے. پھر پیٹریٹزم نمبر 2 یہ بھی کرنا ہے. اور اس کے بعد نمبر 4 پہ چلا گیا، یعنی جو نمبر 3 والا یونٹ ہے ہمارا وہ ہم نے نہیں کرنا. تو یہ یونٹ 4 حضرت اسما کا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں کرنا ہے. اور بڑی اہم بات، ریویو 1 از ایکسکلوڈیڈ. جب آپ یونٹ نمبر 4 کر لیتے ہیں تو اس کے بعد 2-3 پیج آتے ہیں ریویو کے، انہی 4 چیپٹروں کے متعلق تھوڑا بہت اس نے چیزیں بتائی ہوتی ہیں، وہ نہیں کرنا ہم نے، یہ ایکسکلوڈ ہے، اس کو نکال دیا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا، یہ نہیں کرنا، یہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد یونٹ نمبر 5 میں ہے جی ڈیفوڈلز. یاد رہے آپ سمری تیار کرتے ہیں تو اس کی ایکسرسائز بھی ہے، وہ بھی کرنی ہے. یونٹ 6 ہے دا قائدز ویژن اینڈ پاکستان، ٹھیک ہے، یونٹ 6 بھی ہم کریں گے، اس کی ایکسرسائز کریں گے. پھر آ جائیں یونٹ نمبر 7 پہ سلطان احمد ماسک، ٹھیک ہے، یہ مسجد جو ہے، تو یہ ہمیں تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 7ویں تک ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ظاہر ہے اس نے مس بھی کیا ہوا. اور اس کے بعد اب آ جائیں گرامر کے اوپر. تو گرامر میں بھی جیسے اردو میں تھا لیٹرز تھے، تو اس میں بھی لیٹرز ہیں. تو لیٹر کون کون سے ہیں جی؟ ٹو یور مدر ہو از وریڈ اباؤٹ یور ہیلتھ، ٹھیک ہے، یہ پہلا لیٹر ہے آپ کا. ٹو یور سسٹر کنگریچولیٹنگ ہر آن ہر سکسیس ان دا ایگزامس، ٹھیک ہے، بہن کو خط لکھنا ہے کہ وہ ان کی سکسیس کے متعلق. ٹو یور فادر ریکویسٹنگ ہم ٹو سینڈ یو سم ایکسٹرا فنڈس، ٹھیک ہے، یہ بھی وہ لیٹر ہے. اور ٹو یور فرینڈ کنڈولنگ دا ڈیتھ آف ہز مدر. تو یہ 1 2 3 4 یہ کلاس ورک کے اندر ہیں، اور 5 6 اور یہ 7، ٹوٹل 7 بنتے ہیں. ٹو یور فرینڈ کنگریچولیٹنگ ہر آن ہر برتھ ڈے پہ مبارکباد دینی ہے. ٹو یور فرینڈ ریکویسٹنگ ہم ٹو لینڈ یو سم بکس ادھار لینی ہے دوست سے. اور ٹو یور سسٹر تھینکنگ ہر فار اے گفٹ ملا سسٹر سے، تو ان کو بھی تھینک یو کرنا. تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد سٹوری رائٹنگ ہے. تو سٹوریز کون کون سی یاد کرنی ہے؟ فارمر اینڈ ہز سنس، دا کائنڈنس آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رابرز ٹرنز انٹو گڈ سٹیزنز، دا مسلم بردرہڈ، A friend in need is a friend indeed, the boy who cried wolf. یہ آپ نے نشان لگا لینے ہیں، بک ظاہر سامنے رکھ لیں. پھر ڈائلاگ رائٹنگ ہے. تو ڈائلاگس کتنے ہیں جی؟ 1 اور 2 ڈائلاگ ہیں. بٹوین اے ٹیچر اینڈ اے اسٹوڈنٹ اینڈ بٹوین 2 اسٹوڈنٹس ریگارڈنگ صلاح، نماز کے متعلق. اور پھر ظاہر ہے ایک دوسرا عام ہے. اچھا جی، اس میں بعد آ جاتا ہے جی کمپریہنشن آف اے پیسج. ٹھیک ہے، کمپریہنشن یہ وہی ہے کہ ایک پیسج لکھا ہوتا ہے تو اس کو سمجھنا ہے اور اس کے اندر سے کویسچنس کے آنسرز وغیرہ دینے ہوتے ہیں. تو اس میں اگین اس نے کچھ بتائی ہوئی ہیں کہ نمبر 3 آپ نے کرنی ہے، نمبر 4 کرنی ہے، 5 اور پھر 7 اور پھر یہ 9. یہ 9 ہوتا ہے، آئی پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو دھیان سے لکھ لینا ہے آپ نے. اور پھر ساتھ جو کہتا ہے کہ آپ نے ایکسرسائزز میں بھی کچھ اس نے دی ہوئی ہیں. آپ کتاب کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ ویسے ہیں، یہ انہوں نے ساتھ کر کے بھی دیا ہوگا. اور یہ ایکسرسائز ہوگی جو آپ نے خود کرنے والی ہے، تو یہ بھی کرنی ہے. 5ویں 7ویں 9ویں اور 13ویں اور 15ویں
یہ آپ نے تیار کرنی ہے. اور پھر ظاہر ہے ایکٹیوائز پیسیوائز آنے ہیں تو وہ جس جگہ پہ ہیں وہ پیج نمبر اس نے بتا دیے ہیں 168 سے لے کے 170 تک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ٹینسز کا چونکہ وہ بہت لمبا گرامر کے اندر لکھا ہوا ہے پیج 69 سے لے کے 137 تک, تو ظاہر یہ ٹاپک بھی بہت بڑا ہوتا ہے. لیکن اس میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس نے کہا ہے آل ٹرانسلیٹڈ لیسنز آف آل ٹینسز ریلیٹڈ ٹو افرمیٹیو, نیگیٹو, انٹیروگیٹو سینٹینسز آر انکلوڈیڈ. سمپل ورڈز میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جن جن جملوں کے, اردو کے جملوں کا انہوں نے خود سے انگلش بنا کے دی ہوئی ہے نا, وہ ہمیں تیار کرنا ہے. اور جو ظاہر ہے کہ ایکسرسائز ہے جو انہوں نے آپ کے لیے کہا ہوا ہے کہ بھائی آپ خود بنائیں, تو وہ خود والا ابھی انہوں نے نکال دیا ہے, خود والے نہیں کرنے ہم نے. آل انسالوڈ ایکسرسائزز آر ایکسکلوڈیڈ, ایکسکلوڈ نکال دیا ہے, انسالوڈ جو سال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو جو انہوں نے خود سے کیے میں انگلش ان کی بنائی ہوئی ہے وہ ہم نے صرف تیار کرنے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ چلیں اب یہ میتھ کا چونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ سا ہے تو یہ میں انشاءاللہ بنا کے دیتا ہوں آپ کو ایک علیحدہ ایک ویڈیو میں. تو ٹھیک ہے جی, اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور خود بھی نشان لگا لیں اور تیاری کریں پیپر کی. آپ لوگوں کو بڑا ایک سنہری موقع ہے کہ تھوڑا مٹیریل آپ کو تیار کرنا پڑے گا اور آپ اچھے نمبرز لے سکتے ہیں. اوکے جی, بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ.